ہر بات کو تیری سن لیا، اب ہم تیری کیا ہوں گے؟ فرما بردار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک تو یہ وعدہ ہم نے کیا، ایک ہم جب نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو وہاں ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم کرتے ہیں، بلکہ ہم چونکہ وہاں پر مضارع کے صیغے استعمال کیے گئے نعبد نستعین، اور نعبد نستعین میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہے، حال اور مستقبل دونوں شامل ہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کرتے رہیں گے، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کو یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تجھے ہی مان رہے ہیں، تجھے ہی مانیں گے، تیری عبادت کرتے تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ جب ہم فیوچر والی بات کہتے ہیں تو ہم اللہ سے عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی محتاج بن کر رہیں گے، ہم کسی غیر اللہ کے آگے نہ سر جھکائیں گے، نہ اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی ہم محتاج ہیں۔ تو یہ سارے ہم وعدے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ بات شروع میں بھی آ چکی، جب ہم نے سورج شروع کی تھی اس کے اندر پہلی چیز جو تھی کہ وہ تو ہم نے وہاں پر کیا چیز کی بیان کر دیا تھا، جو عام وعدے ہیں جو بندوں کے متعلق ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے بھی بہت سے وعدے کرتے ہیں، اللہ نے اس کا مطالبہ کیا کہ تم ان وعدوں کو پورا کرو جو تم نے ہم سے کیا تھا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر سیدھے راستے پر قائم رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اب یہ انصاف کی بات کہاں تک آ گئی تھی کہ اگر وہ ہمارے خلاف ہو، ہمارے والدین کے اور ہمارے رشتہ داروں کے بھی خلاف کیوں نہ ہو، انصاف پرست بن جاؤ۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا اور انہیں بڑا اجر دے گا۔ یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ تمہیں کسی کی دشمنی اس چیز پر نہ اکسا دے کہ تم اس کے خلاف نا انصافی کر دو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تمہارا دشمن بھی ہے، کوئی قبیلہ تمہارا دشمن بھی ہے، اگر بات حق کی ہے اور وہ ان کے فیور میں آ رہی ہے، تب بھی تم اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ تم کسی کی دشمنی کے تئیں یہ نہ کر بیٹھو کہ تم اس کے خلاف گواہی دے دو اور عدل کو پیچھے رکھ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عدل کرے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 10 والذین آیت نمبر 11 یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں بہت موقع، یہ ہر موقع کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے، کافروں کی چالوں سے محفوظ کرتا ہے، تو بندوں کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ لوگ جو کافر لوگ تھے ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں، بہت سی قید و چال اور بہت ساری تدبیریں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی چالوں کو کیا کر دیتا ہے، ناکام کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کی اعانت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، 12 سردار مقرر کر لیے تھے، کیونکہ 12 جو تھے ان کے پاس قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے 12 سردار مقرر کر دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکات دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کر لی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل یعنی سیدھے راستے سے گم ہو گیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا یہ حال ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی ہے اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں بھی یہ کر رہے ہیں، وہ ان سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کر دو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقوں کی ساری چالیں ظاہر کر دی تھی، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھلے ہی کتنا بھی تمہارے خلاف چالیں چلیں، کتنے بھی تمہارے خلاف تدبیریں کرتے پھریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ان کی باتوں سے درگزر کرتے رہو، ان کو اگنور کرتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چہرے پر کیا دکھاتے ہیں؟ بڑے ایمان والے بن کر دکھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ نے ہر جگہ پر اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ جہاں ہو سکے، جس حد تک ہو سکے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے معاملات پر صبر کر لیا کریں اور لوگوں سے درگزر کیا کریں، کیونکہ یہی معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز ہر لمحے ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ وہ صفات جو اپنے قرآن میں بیان کرتا ہے، وہ صفات بیان کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں غفور الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں عزیز، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے بھی ان صفات میں سے کیا کریں؟ ان پر عمل کریں۔ اللہ کیا ہے؟ تحمل والے ہیں، ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بردبار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو دن رات دیکھ رہا ہے، پھر بھی کیا کرتا ہے؟ ہمیں مہلت دیتا ہے ہمارے اگر، اور پھر ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ ہم سے درگزر فرما دیتا ہے۔ پھر بھی وہ اپنے رحم کو نہیں روکتا کہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ گناہ کرتا ہے، میری نافرمانیاں کرتا ہے، پھر بھی نہ کھانا پینا روک رہا ہے، نہ ہواؤں کو روک رہا ہے، نہ سورج کی روشنی روکی جا رہی ہے، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کوئی ڈسٹرب ہوا ہے، نہ ہماری شکلیں بگاڑی گئی ہیں۔ اگر انسان انہی نعمتوں پر غور کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا بن جائے گا؟ شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی چیزیں جو خود ہمارے ساتھ وہ معاملہ رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھی بندوں کے ساتھ وہی معاملہ رکھیں، یعنی کہ ان سے درگزر کرتے رہیں۔ اگر کوئی افتاد پڑتی ہے تو پھر اس پر صبر کر جائیں، اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو پھر ان آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو سوا سبیل یعنی سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن چیزوں کو بھلا دیتے ہیں امت پر سے؟ جب بندے فراموشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کفران کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کو ان سے چھین لیتے ہیں یا انہیں ان نعمتوں سے بھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ نصارہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جو وہ ہے عیسائیوں کو کہا جاتا ہے نصارہ۔ تو نصارہ نے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ کے وعدے کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے، لیکن انہوں نے بھی کیا کی؟ کہیں حد تک اللہ کی نافرمانیاں کی۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بتاتے رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے درمیان بھی آپس میں بغض اور دشمنی کو کیا کر دیا؟ قائم کر دیا۔ کیوں قائم کر دیا؟ کہ یہ بھی اللہ کے نافرمان تھے، وہ بھی اللہ کے نافرمان تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے، نصارہ کہتے تھے نصارہ کسی چیز پر، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں دشمنی کا بیج بو دیا، اور یہ قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ اور اللہ قیامت کے بعد جب
سب کے نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے، اس دن بتا دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل طریقوں پر جمع ہوا تھا۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پر پردہ ڈال دیا گیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کا انکشاف کر دیا، ان کو کھول دیا، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اللہ لے کر آئے ہیں قرآن کریم، اس میں کیا خصوصیات ہیں کہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں کو چھانٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کے نور کی طرف لے آتے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم اور ہدایت کے نور کی طرف یہ نبی کیا کرتے ہیں، تم میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کوئی بھی نبی جب ہمیں کوئی پیغام دیتے ہیں تو اس میں نبیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی کہ نبی کوئی کسی مفاد کے لیے یا کوئی ان کو بینیفٹس مل رہے ہوں یا کوئی ان کے مال غنیمت مل رہی ہو اسی لیے وہ کوئی احکامات دے رہے ہوں، بلکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے پیغاموں کو ہم تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہم بھی کیا ہوں، راہ راست پر چل کر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے روک سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات دے کر دلیل دے دی کہ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات ہے، چاہے عیسیٰ ابن مریم ہو، چاہے مریم علیہ السلام ہو، یا تمام مخلوقات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان کو فنا کرنا چاہے تو ان کو ایک دم میں فنا کر دے۔ یعنی کہ اللہ کی ہر مخلوقات کو کیا ہے، فنا ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو بھی فنا کرنا چاہے تمہاری آنکھوں کے سامنے فنا کر دے اور تم نہ روک سکو گے۔ آیت نمبر 18 سورہ نساء آیت نمبر 18۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر کیوں سزا دیتا ہے اگر تم اس کے چہیتے ہو؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی ہو جیسے اور انسان ہے، اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کے ساری موجودات اس کی ملک ہیں، یعنی کہ اس کی مخلوق ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دلیل دے دی کہ یہ بار بار اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا بتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو ہم سے کچھ نہیں کرے گا، ہمیں درگزر کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اتنے چہیتے ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب نہ دیتا۔ اگر تم چہیتے ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اتنے بڑے بڑے عذابوں میں مبتلا نہ کرتا کہ تم مغضوبی علیہم میں شامل ہو گئے، اور کہیں کہیں تو تمہاری پوری پوری بستیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری گناہ کے پاداش میں تباہ کر دی۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، اور یہ جو بنی اسرائیل ہے اس میں پے در پہ بہت سے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کی ناقدری کر رہے تھے۔ تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے، دیکھیے بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی بنی اسرائیل تھی، ان کی اصل سرزمین تھی یروشلم، بیت المقدس کی جو سرزمین ہے وہ ان کی اصل سرزمین تھی،
بیت المقدس جو ان کی جیروسلم ہے وہ وہاں کی سرزمین سے کب یہاں پر آ گئے تھے مصر؟ جب یوسف علیہ السلام کے دور میں یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ان کو لوگ جو تھے اٹھا کر لے گئے تھے. وہ انشاءاللہ سورہ یوسف میں ہم پڑھیں گے یوسف علیہ السلام کس طرح وہاں مصر پہنچے. تو مصر میں پہنچنے کے بعد یہ جب ان کی یوسف علیہ السلام پھر وہاں پر بادشاہ بنے, پھر اس کے بعد کئی دور گزرے. یوسف علیہ السلام کے سال کے بعد بہت سے نبی وہاں پر آئے بنی اسرائیل کے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کے جو اولادیں تھی پھر وہ پنپتی رہی بڑھتی رہی, اور یہ سارے بنی اسرائیل کہیں جا کر جب انہوں نے نافرمانی اللہ کی شروع کر دی تو یہ جو مصر کے لوگ تھے فرعون تھے, اور فرعونیوں نے کیا کیا ان کو باندی بنا لیا اور ان کو سب کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور یہ جو تھے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور سمندر پھٹا اور یہ سارے لوگ پار ہو کر چلے گئے. اب یہ ایک وادی سینا میں جا کر ٹھہرے, ایک میدان تھا بہت بڑا سا, اس میں یہ جا کر ٹھہرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تمہیں وہاں لوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں, اب تم اپنی اصل سرزمین یعنی کہ بیت المقدس کی طرف چلو اور وہاں پر جا کر جنگ کرو, وہاں کے جو حکمران ہیں ان سے جنگ کرو, اپنی زمین کو واپس لے لو. انہوں نے کیا کہا کہ وہ جو وہاں پر جو حکومت بستی ہے وہ تو بڑے ظالم ہیں اور بڑے زبردست لوگ ہیں, یعنی کہ وہ امالکا کی جو وہ تھے بادشاہ تھے, وہ لوگ بہت زیادہ جبر کرنے والے تھے اور بہت ظالم تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ بہت ظالم ہیں, ہم تو نہیں جائیں گے, اور اگر لڑنا ہے تو آپ جا کر جہاد کرو اپنے رب کے ساتھ, ہم بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں, جب وہ جگہ فتح ہو جائے گی تب ہمیں بلا لینا. تو یہاں پر اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو جو بھی حکم دیا جاتا تھا اس کی نافرمانی کر دیتے تھے اور اپنے حساب سے اپنی زندگیوں کو چل رہے تھے. تمام تورات کے احکامات پر انہوں نے کیا کر دی, اس کو اگنور کر دیا. تمہارے لیے وہ سرزمین جو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, یعنی کہ جو تمہاری اصل سرزمین ہے, اس میں داخل ہو جاؤ اور پیچھے نہ ہٹو. اسی میں کہا گیا تھا نا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو, تب بھی انہوں نے نافرمانی کی تھی. اور ناکام نہ مراد نہ بیٹھے رہو. انہوں نے جواب دیا, اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں, یعنی کہ جو امالکا کی لوگ ہیں وہ وہاں سے نہ نکل جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ, جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے, اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں, بس تم اور تمہارے رب دونوں جاؤ اور لڑ لو, ہم یہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا تو میری جان ہے یا میرا بھائی, بس تو ہمیں ان کافر لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا, اچھا تو وہ ملک 40, اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, دیکھیں جب انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنی زمین کو فتح کرنے نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ ظالم لوگ وہاں سے نہیں نکل جاتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان سے کہو کہ اگر تم بیٹھے رہو گے تو تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے, سزا لکھ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے, اور اس میں 2 لوگ بہت نیک تھے, انہوں نے کہا کہ چلو ہم جا کر لڑتے ہیں, ہم اندر ہی داخل ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دیں گے, کیونکہ جب بندہ اللہ پر توکل کر کے کسی چیز کو کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کا حامی اور ناصر ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم تو داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ جو زمین تھی یعنی کہ بیت المقدس, وہ ان کے اوپر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا. اب یہ جو وادی سینا میں بھٹک رہے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا. اللہ نے جواب دیا, اچھا تو وہ ملک 40 سال تک کے لیے ان پر حرام ہے, یہ زمین میں مارے پھرتے رہیں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. جب موسیٰ علیہ السلام اتنا سمجھا کر تھک گئے اور یہ نافرمانیاں کرتے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب ان کی یہی سزا ہے کہ اب یہ اسی بستی میں بھٹکتے رہے. اب 40 سال بعد جب نسلیں تبدیل ہوئی ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے جا کر جنگ کی اور پھر جا کے پھر انہوں نے اپنی زمین کو فتح کیا تھا. سورہ نساء آیت نمبر 27. اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی
اب یہاں پر جو حابیل اور قابیل ہیں ان کے قصے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دونوں جب قربانی کرنے کے لیے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہ کیا، تو اس کے اندر حسد کا مادہ پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کو اس کی سزا عطا کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے کہ کس طریقے سے انسان کا حسد جو ہوتا ہے اس کو اس کے سارے نیک اعمال کو ضائع کرنے پر ایک چھوٹا سا حسد اس کو قتل تک کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے. اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے، اب دیکھیں اس میں بہت سارے سبق ہیں، اس پہ غور و فکر کیا جائے تو بہت سارے آپ کو اس کے اندر لیسنز ملیں گے. دیکھتے جائیں اس میں کیا کیا لیسنز ہیں. جب ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، قابیل کی قربانی رد کر دی گئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. میں تجھے مار ڈالوں گا، یعنی کہ قابیل نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، یعنی میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، تو وہ حسد میں کہتا ہے کہ میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا، حابیل نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظروں کو قبول کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک پہلا لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نیت خالص ہوں، یعنی کہ نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بڑی سے بڑی قربانی یا بڑی سے بڑی محنت جو ہوگی وہ رد کر دی جائے گی اگر نیت خالص نہیں ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اب دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر کوئی ہمیں گناہ کی طرف آمادہ کرے یا حجت ہو رہی ہو یا کسی سے جھگڑے ہو رہے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر رک جائیں. کیا کہا اس نے کہ تو مجھے قتل کرے گا تو میں تو تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا، میں تو ہرگز تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہی چیز کس نے کہی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہی تھی، انی اخاف اللہ. یہ یہاں پر مارک کر لیں کہ اگر کوئی آپ کو گناہ کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرے تو ہم نے کہنا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نہ نکال سکا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں جب اس نے قتل کر دیا اس کے حسد کے سبب اتنا اس کے دل میں وہ حسد بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو لے کر پوری سرزمین میں گھومتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی وہ اس کی لاش کو لیے لیے گھومتا رہا کہ کس طریقے سے اس کو ٹھکانے لگایا جائے. یہ تک اس کو نہیں آتا تھا. جو مطلب دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا. تو یہاں پر ایک کوا آتا ہے جو اس کو طریقہ سکھاتا ہے. کوا کیا کرتا ہے، لڑتے لڑتے ایک کوے کو مار دیتا ہے اور پھر اس کو چونچ سے مارنے کے بعد پھر زمین کو کوریدتا ہے اور زمین کے اندر اس کی لاش کو دفنا دیتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ ندامت اس پر ہے کہ میں ایک جانور سے بھی بدتر ہو گیا، جانور سے بھی کمتر ہوں، کہ میں ایک جانور مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو تربیت کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو حسد جو ہے اتنا بڑا مطلب وہ ہے، مطلب انسان کی نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے گناہ پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. تو اس نے قتل یعنی کہ کبیرہ گناہ کر دیا اور اپنے بھائی تک کو اس نے نہ دیکھا کہ وہ میرا بھائی ہے، اور اس نے حسد کے معاملے میں یہ حد سے تجاوز کر دیا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، یعنی کہ قصاص لینے کے لیے یا کسی اور وجہ سے، یعنی جینوین ریزن کے علاوہ اگر کسی کا قتل کیا گیا تو اس نے گویا تمام انسان کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کو ایک کو زندگی بخش دی گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پر پے در پے ایک کے بعد ایک ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے.
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ایک انسان کو زندگی اور جلا بخشنا ایسا ہے جیسے نوع انسانی کو زندگی بخش دینا، پوری انسانیت کو زندگی بخش دینا، اور ایک جاندار کا بے جا بے ناحق قتل کر دینا ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر دینا۔ اب یہ چیزیں کوٹ نہیں کی جاتی، ہمارے جو وہ باتیں کوٹ کر دی جاتی ہیں جو کافر لوگ ہوتے ہیں، جس میں قتل کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزوں کو چھپا لیا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں۔ دیکھیں اب یہ کیا بات آئی کہ جب کوئی زمین میں فساد پھیلا دے، زمین میں فتنہ گیری کرتا پھرے، تو پھر ان کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو چاہو قتل کرتے پھرو، بلکہ جو نظام زندگی کو خراب کر رہا ہے، امن و امان غارت کر رہا ہے، ان کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالیں۔ مخالف سمتوں سے یعنی کہ اگر سیدھا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو الٹا پیر کاٹا جائے، اس طریقے سے اپوزٹ ڈائریکشن کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائے تاکہ وہ پوری طرح سے اپاہج ہو جائیں اور لوگوں کے لیے وہ عبرت بن جائیں کہ انہوں نے کس طریقے سے فساد پھیلایا تھا، تو اللہ نے ان کو یہ سزا عطا کی۔ یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں، شہر بدر کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پالو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی ان تمام چیزوں سے توبہ کرے تو تم نے بھی کیا کرنا ہے، ان سے درگزر کر دینا ہے، پھر ان پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ آیت نمبر، اے لوگو جو ایمان لائو، آیت نمبر 235۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے کے وسیلے تلاش کرو کا مطلب ہے نیک اعمال کرتے رہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور نہ ہی انہیں قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا عذاب چکھایا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں دوسری مثال دی جا رہی ہے، اس سے پہلے ایک مثال گزر چکی کہ اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے دیں تب بھی ان کی جان بخشی نہیں کی جائے گی قیامت کے دن۔ یہاں پر اب دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ اگر زمین بھر کوئی چیز دے دیا جائے، متاع زندگی، اور ایسی ہی زمین بھر کے دوسری زمین بھر کے کیا کیا جائے، ان کو فدیہ دینے کے لیے کوئی چیزیں عطا کر دی جائیں، تب بھی دو زمین بھر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز ان سے فدیے میں قبول نہیں کرے گا۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے، لوگوں کے لیے ایک ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہے تاکہ جو لوگ دیکھیں کہ چوری کی یہ سزا ہے تو پھر وہ چوری کرنے سے باز رہیں۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے سزا دینا چاہے اسے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ اتنی سیویئر پنشمنٹس کیوں بتائی ہیں؟ تاکہ جو ملک کا نظام ہے وہ بخوبی چلتا رہے، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ ہوگی کہ ہماری گناہ کی اتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں تو پھر وہ اس گناہ کرنے سے باز رہیں اور اس گناہ سے رکے رہیں، اور جو لوگ کر بیٹھے تو پھر ان کو یہ سزائیں دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور پھر اس گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث سے رنج نہ ہو کہ وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں مگر دل ان کے ایمان نہیں لاتے، یا ان میں سے ہو جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے یا
تمہارے پاس کبھی نہیں آئے. سن گن لیتے ہیں یعنی کہ کان لگا کر باتیں سنتے ہیں. کان لگا کر باتیں سنتے ہیں اور کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے ٹاپک کو چینج کر دیتے ہیں، اس کا مضمون تبدیل کر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لینا، نہیں تو نہ ماننا. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے. اب یہ